آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں اضافہ فرمائے۔ شیخ میں سعودی عرب میں رہتا ہوں، مسجد کا حارث ہوں۔ ہمارا ایک سوال ہے کہ جب میں 6-7 سال کی عمر میں تھا تو ہماری والدہ کے اوپر کچھ جن کا اثرات تھا، اور ہمارے گھر والوں نے بہت سارے علماء کو بلا کر علاج کروایا، لیکن وہ علاج سفل نہیں ہو پایا، اور کچھ سالوں کے بعد ہمارے ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو شیخ انتقال ہونے سے پہلے ہماری ماں ایک بار مغرب کے بعد بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، اور ہم بغل میں بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے نانا بھی تھے، اور کچھ وقت کے بعد ہماری ماں کے منہ سے بڑا آگ کا گولا نکلا، اور اس کے بعد چھوٹا آگ کا گولا نکلا، اور اس کے بعد جو ہے 1 منٹ کے بعد ہماری ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو شیخ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنی والدہ کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جب 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ کو جن وغیرہ کے اثرات تھے، ایسا ان کا کہنا ہے۔ ظاہر ہے 6 سال میں تو نہیں لگتا کہ ان کو سب یاد ہوگا، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر کی باتیں ان کے ذہن میں ہوں، اور غالب گمان یہ ہے کہ ان کے گھر والوں ہی نے ان کو بتایا کہ 6 سال میں ان کی والدہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وفات کے قریب کا وقت تھا ان کی والدہ کا، تو اس وقت ان کے منہ سے آگ کا گولا نکلا، ایک چھوٹا گولا پھر بڑا گولا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پہ میں 2 باتیں آپ کو کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو آپ نے سنایا ہے ایک قصہ، ایک کہانی، تو یہ کتنا سچ ہے پہلے اس کو آپ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی۔ 6 سال کی تھی، کیا گارنٹی ہے کہ جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ صحیح؟ اس کو اچھی طرح سے پرکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ معاملہ تو آپ کا ہے، ایسے بہت سارے واقعات سننے میں آتے ہیں، اور جب گہرائی میں جا کے تفتیش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سب ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ لوگ چھوٹی سی بات کو بہت بڑی بات بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ اس پر آسانی سے آپ اعتماد کر لیں۔ دیکھیے خبریں جو ہوتی ہیں نا، تو خبروں پر اعتماد کرنے کے لیے خبروں کی نوعیت بھی دیکھنا چاہیے۔ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جس کو بہت سیریس لینا چاہیے، اور اس کو قبول کرنے کا معیار بہت سخت ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے اور اس طرح کی بات کہہ رہا ہے کہ جن کے اثرات تھے، وہ گولا نکلا وغیرہ وغیرہ، تو بھائی یہ سب خبریں آپ ایسے مت مانیے۔ کوئی آپ کا کتنا بھی قریبی ہو، آپ پہلے اس کو چیک کیجئے کہ یہ آدمی کیا اس قابل ہے کہ جو کچھ بتائے اس کی بات مان لی جائے۔ تو اس طرح کی باتیں بہت سارے لوگ اڑاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، تو اتنی جلدی یہ سب باتوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ کس نے بتایا ہوگا؟ آپ کے کسی قریبی نے بتایا ہوگا۔ اگر آپ کو یاد بھی ہوگا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 6 سال کی بات آپ کو پوری طرح سے یاد ہو۔ یاد رہ سکتی ہے، لیکن اب پوری طرح سے یاد ہو کوئی ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ اور منظر رہا ہو اور آج آپ کو کچھ اور یاد آ رہا ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں سب سے پہلے تو آپ اس کی تفتیش کیجئے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں بھی کہ نہیں۔ اگر کسی مضبوط اور ٹھوس ذرائع سے یہ باتیں آپ کو نہیں پہنچ رہی ہیں تو اس کو آپ ریجیکٹ کیجئے اور یہیں قصہ ختم کیجئے، اس کو لے کے سوال جواب مت کیجئے۔ اگر بہت ہی پختہ ذرائع سے یہ باتیں آپ تک نہیں پہنچ رہی ہیں تو ان باتوں کو ریجیکٹ کیجئے، اور اس طرح کی باتوں کو جب تک پختہ اور مضبوط ذرائع سے نہ ملے آپ کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہوا ہوگا تو اللہ عالم، بھائی ہمارے پاس علم غیب تو ہے نہیں، ہم ایسی کوئی بات آپ کو نہیں بتا سکتے کہ کیا چیز تھی، جن تھا، بھوت تھا، کیا معاملہ تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو اور لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا ہو، کیا معاملہ تھا، کچھ علاج معاملے، کوئی بیماری رہی ہو، کیا ہو، بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہ آپ کے والدے کے ساتھ کیا ہوا یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارے پاس علم غیب نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ وہ کیا ہوا تھا۔ البتہ اگر آپ یہ گمان کرتے ہو کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات ہو اس سلسلے میں کہ کوئی ایسا کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے، یا کس شکل میں ایسا ہو سکتا ہے، تو دیکھیے میری معلومات میں قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وفات کے وقت ایسی حالت پیش آ سکتی ہے کچھ ایسا کرنے سے۔ تو ایسی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھی میرے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے، اور یہ کیا تھا، مطلب آپ کے کیس میں معاملہ کیا تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو یہ معاملہ کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ یہ معاملہ کیا تھا، جن تھا، بھوت تھا، کیا تھا، یہ چکر چھوڑیے، اور اس کو جان کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب اگر آپ اپنی والدہ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ ایسا کریں کہ ان کو ثواب ملے، ان کے لیے دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، اور
ان کی طرف سے جو بھی صدقے جاریہ ہو کر سکتے ہیں، تو یہ سب کریں گے تو آپ کے والدہ کو فائدہ پہنچے گا۔ باقی یہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، اس میں زیادہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ رہا بھی ہوگا، جن بوت کا کوئی معاملہ اگر تھا بھی سپوز، تو وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ کیس اینڈ ہو چکا ہے، کلوز ہو چکا ہے، اب اس کو دوبارہ اوپن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے والدہ کو ثواب پہنچانے کی کوشش کریں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، تو آپ دعا کریں، دعا سے ان کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اسی طرح سے آپ ان کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، یعنی کتاب و سنت کی روشنی میں صدقے جاریہ کی جو جو شکلیں ہیں ان شکلوں کو اپناتے ہوئے آپ ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجیے، اور یہ سب معاملات چھوڑ دیجیے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جبکہ اس وقت آپ کی عمر 6 سال کی تھی، اور یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جس چیز کا فائدہ ہے آپ کو اور آپ کی والدہ کو، اس کے بارے میں فکر کیجیے۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی۔